اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، کربلا شناسی کے حوالے سے ہر روز ہمارا درس جاری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہماری بات قیام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہو رہی تھی کہ امام علیہ السلام نے یہ جو قربانی دی ہے اس کا مقصد و ہدف کیا تھا۔ اس بارے میں مختلف نظریات تھے، جن میں سے دو کا ذکر کر چکے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ امام علیہ السلام نے یہ قیام دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ امام علیہ السلام نے یہ قربانی اس لیے دی کہ امت کے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ آج ایک تیسرا نظریہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حصول درجہ شہادت، کہ امام علیہ السلام شہادت کے منصب پر فائز ہونا چاہتے تھے۔ شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے اور امام علیہ السلام اس درجے کے حصول کے لیے شہید ہوئے۔ اس کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ اس نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے معصومین کے فرامین کو بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام دونوں زخمی ہوئے جنگ احد میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخمی سر حضرت علی علیہ السلام کے زانو اقدس پر موجود ہے، اور امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ آنسو رسول اکرم کے چہرے پر گرے۔ رسول اکرم نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ علی علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں، تو رسول اکرم نے یہ پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواباً عرض فرمایا کہ آج کتنی گمسان کی جنگ ہوئی، حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، لیکن مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی، یعنی میں شہادت کے درجے کو حاصل نہ کر سکا۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری یہ داڑھی خون اقدس سے رنگین ہوگی۔ اس وقت رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ علی علیہ السلام یا علی آپ صبر کیسے کریں گے؟ تو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شہادت نصیب ہو تو یہ مقام صبر کا نہیں بلکہ شکر کا مقام ہوگا۔ اتنا بڑا اور عظیم مقام ہے کہ امام علیہ السلام جنگ احد میں اسے حاصل نہ کر سکنے پہ گریہ کر رہے تھے۔ پس امام حسین علیہ السلام بھی اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے۔ دوسری دلیل وہ یہ ہے کہ، اور اسی طرح ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ساری زندگی جنگیں کی اور کامیابیاں حاصل کی، لیکن کسی جگہ بھی کامیابی کا نعرہ نہ لگایا۔ لیکن جب امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی تو اس وقت امام نے فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت ایک عظیم مقام ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام نے کوشش کی، اور جب یہ مقام ملا تو امام علیہ السلام نے یہ نعرہ لگایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اسی مقام کے حصول کے لیے قیام کیا اور اپنے ہدف کو پا کر کامیابی سے سرفراز ہوئے۔ تیسری دلیل یہ اسی طرح کی اور مثالیں، جیسے عمرو بن جموع انصاری جنگ احد میں شریک ہونا چاہ رہے تھے، وہ اپنے ایک پاؤں سے لنگڑے تھے، اس کے بیٹے منع کر رہے تھے آپ اس جنگ میں شریک نہ ہوں، اس لیے کہ آپ پر جہاد ساقط ہے کیونکہ آپ معذور ہیں،
یہ عامر پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے مجھے منع کرتے ہیں اور جنگ میں شریک نہیں ہونے دیتے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، لہذا مجھے آپ اجازت دیں۔ تو رسول اکرم نے ان کے بیٹوں کو کہا کہ تم اس کو نہ روکو اور شہادت کی سعادت اسے حاصل کرنے دو۔ پس امام حسین علیہ السلام اس سعادت کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ چوتھی دلیل، مختلف بزرگان نے بھی اپنی تحریروں میں جملے اور کلمات استعمال کیے ہیں کہ جن سے یہ بو آتی ہے کہ شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے امام علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ پانچویں چیز، اس کے علاوہ آج کے مختلف دانشور یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوئے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام قربان ہو گئے۔ اس کو ذبح عظیم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور امام علیہ السلام کا اصل مقصد ذبح ہونا اور شہادت کو حاصل کرنا تھا۔ چھٹی دلیل، اسی طرح شاعر مشرق علامہ اقبال یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، یعنی شہادت مومن کا مقصود و مطلوب ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے یہ قیام کیا۔ اس تفسیر کا رد اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ شہادت خود مقصد و ہدف نہیں ہے، شہادت کسی مقصد و ہدف تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ انسان کی خلقت کا ہدف عبادت کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ خداوند فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کریں۔ حالانکہ قرآن مجید کی تمام آیات کو مد نظر رکھ کر نتیجہ نکالا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ انسان کو قرب خدا کے لیے خلق کیا گیا ہے، انسان کو یقین کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ تو یہ عبادت مقصد نہیں، یہ بھی حقیقت میں وسیلہ ہے، اتنا اہم وسیلہ ہے کہ اس وسیلے کو ہدف کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر انسان عبادت نہیں کرے گا تو اس مقصد و ہدف قرب خدا تک نہیں پہنچ پائے گا۔ پس بعض وسیلے اتنے اہم ہوتے ہیں کہ یہ وسیلے تک پہنچ گیا تو گویا اپنے ہدف تک پہنچ گیا۔ کسی بھی موجود کے ہدف کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا جا سکتا ہے، ایک ابتدائی ہدف، ایک درمیانی ہدف اور ایک آخری ہدف، ہدف غائی۔ مثلا ایک بیج کا ابتدائی ہدف یہ ہے کہ اس سے کلی نکلے آئے، دوسرا ہدف یہ ہے کہ یہ کلی درخت کی شکل اختیار کر لے، اور آخری ہدف یہ ہے کہ اس درخت پر پھول و پھل لگ جائیں۔ اب بیج کا حقیقی ہدف یہ ہے کہ درخت پر پھل و پھول لگ جائیں، لیکن جب تک بیج سے کلی نہیں نکلے گی اس وقت تک درخت نہیں بنے گا، اور جب تک درخت نہیں بنے گا اس وقت پھل و پھول نہیں لگیں گے۔ اسی طرح انسان کی خلقت کے آداب کو دیکھا جائے تو اس کا بھی پہلا ہدف یہ ہے کہ یہ معرفت حاصل کرے، جب یہ معرفت حاصل کر لے تو عبادت کرنا شروع کر دے۔ جب عبادت کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ بغیر معرفت کے عبادت نہیں ہو سکتی، اور جب یہ عبادت کرے گا تو قرب خدا بھی حاصل کر لے گا، کیونکہ وہ عبادت جو معرفت کی بنیاد پر ہو وہ انسان کو قرب خدا تک پہنچاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پس تم عبادت کرو حتیٰ کہ یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ۔ پس عبادت بھی کسی اور مقام یعنی یقین کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک زینہ ہے، اسی طرح شہادت بھی کسی بلند و بالا ہدف تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور زینہ ہے۔ پس امام علیہ السلام کا مقصد و ہدف شہادت نہیں تھا، بلکہ شہادت کسی اہم مقصد و ہدف تک پہنچنے کے لیے آخری کوشش تھی۔ یعنی امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچوں گا۔ وہ مقصد و ہدف کیا ہے؟ دین کے مقدسات کا تحفظ، ولایت کا تحفظ، یہ امام علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، اور یہ امام علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ امام علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے قیام فرمایا اور اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ڈٹے رہے۔ امام علیہ السلام اپنے جد رسول خدا کی امت کی صلاح چاہتے تھے۔ امام علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے تھے۔ دوسری چیز، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ امام کا ہدف شہادت تھا تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یزید کے مسند رسول خدا پر آ جانے کی وجہ سے
دین پر جو مصیبت تھی امام علیہ السلام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. امام کو صرف اور صرف اپنی شہادت کی فکر تھی اور یزید کا اس میں کوئی منفی کردار نہیں ہے، بلکہ یزید اور اس کے محتاط افراد نے امام علیہ السلام کو ان کے مقصد تک پہنچنے میں مدد کی، لیکن اگر کوئی بھی عقل مند اس کی تائید نہیں کر سکتا. تیسری بات، اگر امام علیہ السلام کا مقصد شہادت ہوتا تو امام نہضت کے آغاز سے لے کر آخری وقت تک مدد کیوں طلب کرتے رہے؟ امام علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو خط کیوں لکھے اور ان کو دعوت دیتے رہے کہ آؤ اس قیام میں میرا ساتھ دو؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام علیہ السلام کا مقصد و ہدف شہادت نہیں تھا، بلکہ شہادت اس ہدف تک پہنچنے کی آخری کوشش تھی جس سے امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دریغ نہیں فرمایا. چوتھی بات، امام علیہ السلام کو جب کوفہ میں روکا گیا تو امام نے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں واپس چلا جاتا ہوں. امام کو اجازت نہیں دی گئی. اس پر متضادیہ کے امام عمرو بن سعد کے ساتھ مذاکرات میں مصروف رہے. بس یہ قیام صرف شہید ہونے کے لیے نہیں تھا، بلکہ امام کا کوئی اور ہدف تھا. وہ ہدف رسول اکرم کی امت کی اصلاح تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا. پانچویں چیز، امام علیہ السلام نے آخری وقت تک کوشش کی کہ ان لوگوں کا ہاتھ میرے خون میں نہ رنگا جائے. ایک روایات میں کہ ہے جب شمرلعین آپ کے سینے پر چڑھا ہوا تھا تو امام نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا کہ کیا مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں. اس نے کہا میں پہچانتا ہوں. امام نے فرمایا اگر پہچانتے ہو تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں انعام لینا چاہتا ہوں، میں انعام کی غرض سے آپ کو قتل کر رہا ہوں. امام نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو آپ کو جنت ملے گی. اس نے کہا تھا کہ جنت ادھار ہے. گویا امام علیہ السلام اس کوشش میں تھے کہ کسی بھی طرح کسی شخص کا ہاتھ حجت خدا کے خون میں نہ رنگا جائے. پس امام کے قیام کا اصلی ہدف شہادت کا حصول نہیں تھا، بلکہ کسی اہم ہدف تک رسائی کے لیے آخری کوشش تھی. معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس. انشاءاللہ آگے چل کر مزید امام کے قیام کے مقصد کو جاری کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.